سامیہ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنے کیے پر سخت ندامت ہے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے بغیر ادھوری ہو، اور میں بھی تمہارے بنا ادھورا اور نامکمل ہوں۔ تمہارے لیے بھی زندگی کا لمبا سفر تنہا کاٹنا ممکن نہیں۔ مجھے ایک بار موقع دو۔ میں تمہارے پیر پکڑ کر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ سامیہ پلیز، مجھے معاف کر دو اور لوٹ آؤ میرے پاس ہمیشہ کے لیے۔ میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، بہت پیار دوں گا۔ بس ایک بار میرے پاس لوٹ آؤ۔ میرے دل اور گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اف، سامیہ نے صبح صبح بہرام کا اتنا لمبا میسج دیکھا تو سر تھام لیا۔ یوں تو 2-3 بار اس کی طرف سے بلینک میسیجز ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ بہرام نے خود اپنے منہ سے اسے 3 طلاقیں دے کر اس کی ساری محبت، ریاضت کو بھاڑ میں جھونک کر رشتے کی پاکیزگی، خلوص، ہم آہنگی، ہمدردی، سامیہ کی خدمتوں کو اپنی مردانگی حیثیت کا ناحق و ناجائز استعمال کر کے اپنے پیروں تلے کچل ڈالا تھا۔ اور آج بمشکل 2 سال گزرنے کے بعد وہ اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کر رہا تھا، پچھتا رہا تھا۔ اس وقت سامیہ کی سسکیاں تڑپ اور ردا کی معصومیت بھی اسے اس شفاق فیصلے سے روک نہ پائی تھی۔ یہ بات آج بھی یقینی تھی کہ سامیہ کی زندگی میں بہرام سے پہلے کوئی تھا، اور نہ اس سے تعلق ختم کرنے کے بعد کوئی آیا۔ اس کو تو بہرام سے عشق تھا۔ وہ سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی تھی جس نے متوسط گھرانے میں جنم لیا تھا۔ صوم و صلات کی پابند شریف فیملی تھی۔ والد اسکول ماسٹر جبکہ والدہ گھریلو عورت تھی۔ سامیہ اور اشرف بس یہ 2 بہن بھائی تھے جن کی پرورش دینی احکامات اور خاندانی شرافت و روایت کی کسوٹی پر ہوئی تھی۔ تبھی اس نے عام لڑکیوں کی طرح مستقبل کے حوالے سے اونچے اونچے سپنے نہیں دیکھے تھے۔ خوبصورت ہونے کے باوجود کسی خیالی شہزادے کو اپنے خوابوں میں نہیں بسایا تھا۔ اس نے اپنا پیار، محبت، خلوص اپنے ہونے والے شوہر کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھا تھا، اور اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کی تھی۔ یہی بات تھی کہ جب اس کے BA کرنے کے فوراً بعد اماں نے اشر کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کی تو ساتھ ہی اس کی شادی کا فیصلہ بھی کر لیا، کیونکہ اس کے لیے بہرام کا معقول رشتہ آ گیا تھا۔ شریف لڑکا تھا، اچھا کماتا تھا، سو چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ سامیہ بہت خوش تھی۔ بہرام بہت سنجیدہ اور جاذب نظر لڑکا تھا۔ وہ دل میں بے شمار سپنے سجا کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ وہ بھی اسے بہت پیار کرتا، اس کا خیال کرتا اور عزت دیتا تھا۔ شروع کے دن کافی اچھے گزرے۔ بہرام اکثر اس کو مائکے لے جاتا تھا۔ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے مائکے کی پڑوس میں جو فیملی رہتی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ ذاکر صاحب، ان کی بیوی عطیہ بیگم اور ایک بیٹا واصف۔ ذاکر صاحب معقول جاب کرتے تھے اور مالی لحاظ سے مستحکم تھے، لیکن اللہ پاک کی جانے کیا مصلحت تھی کہ ایک ہی بیٹا تھا جو تقریباً اشر کی عمر کا تھا، مگر ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں تھا۔ عموماً وہ کئی دن نارمل رہتا، ہر بات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا، اور کبھی عجیب و غریب بچکانہ حرکتیں کرنے لگتا جیسے ایب نارمل لوگ ہوتے ہیں۔ ذاکر صاحب نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے مریض شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے بھلا کون مکھی نکل سکتا ہے۔ واصف کبھی کبھار سامیہ کے گھر بھی آ جاتا اور تمام گھر والوں سے بہت اچھی طرح باتیں کرتا، کیرم کھیلتا، لوڈو کھیلتا۔ دردانہ بیگم بالکل اشر کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سامیہ نے محسوس کیا کہ بہرام کچھ شکی مزاج ہے۔ وہ کسی وقت کوئی ایسی بات کر جاتا اور سامیہ محتاط ہو جاتی تاکہ اس کو پھر شکایت نہ ہو۔ اس عرصے میں ان کی زندگی میں ردا آ گئی۔ بیٹی کو پا کر سب خوش تھے۔ ابھی ردا 1 سال کی تھی کہ بہرام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی فوتگی کے بعد اس کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ روک ٹوک، بے جا پابندیاں، اکیلے باہر آنے جانے پر پابندی۔ کبھی آفس سے آ کر ایک دم پوچھتا، کوئی آیا تھا کیا؟ نہیں تو کیوں؟ سامیہ حیرانی سے پوچھتی، مجھے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، جیسے کوئی آدمی آیا ہو۔ بہرام سنجیدگی سے کہتا، لیکن انداز شکی ہی ہوتا، ارے اپنے ہاں کون سگریٹ پیتا ہے؟ نہ ابو، نہ بھائی، اور نہ ہی آپ، پھر آپ کو کہاں سے بو آ گئی؟ وہ ہنس کر کہتی، لیکن بہرام کا انداز اسے خطرے کی علامت محسوس ہوتا۔ کبھی کہتا، میں سبزی تو لے کر نہیں آیا تھا، پھر یہ آلو کہاں سے آ گئے؟ کیا کسی سے سبزی منگوائی ہے؟ وہی شکی لہجہ، ارے نہیں بھائی، ہم کل اماں کے پاس گئے تھے نا،
تو اماں نے 2-3 سبزیاں دے دی تھیں، گھر کی ہی اگی ہوئی ہیں اماں کے۔ وہ تسلی دیتی، بہرام آپ ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا اندیشہ ہے؟ آخر ایک دن ہمت کر کے سامیہ نے پوچھ ہی لیا، دیکھو سامیہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اماں تھی تو اطمینان تھا، لیکن اب دن بھر تم اکیلی ہوتی ہو۔ زمانہ بہت خراب ہے، آج کل بڑے واقعات ہو رہے ہیں، تم خوبصورت ہو، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور تم بھی تو انسان ہو، تم بھی بہک سکتی ہو۔ لا حول ولا قوت، حد کرتے ہیں آپ بھی۔ بہرام، کیا فضول باتیں سوچتے ہیں؟ مجھے آپ سے محبت نہیں، عشق ہے۔ مجھے اپنی عزت اور آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتماد اور بھروسہ پہلی شرط ہے، تبھی زندگی سہل اور پرسکون رہتی ہے۔ اپنے ذہن سے ایسے بےتکی خیالات نکال دیں۔ سامیہ کو غصہ تو بہت آیا تھا کہ کس قدر بےتکی اور فضول بات کر رہا تھا وہ، کیسے بے سروپا وہمات اور شکوک و شبہات پال رہا تھا۔ ردا کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، بہرام آفس میں بزی تھا۔ سامیہ نے اس کو کال کر کے ردا کی طبیعت کا بتایا۔ میرا آنا تو ممکن نہیں، میں بہت مصروف ہوں، تم برف کی پٹیاں رکھو۔ بہرام نے پریشان ہو کر مشورہ دیا، پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی کر رہی ہوں، 1 پوائنٹ بھی بخار کم نہیں ہوا۔ میں رکشہ کر کے اماں کے پاس چلی جاتی ہوں، وہاں سے بھابھی کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاؤں گی۔ سامیہ نے کہا، اوکے، احتیاط سے جانا، اچھی طرح نقاب لگا کر، اور رکشہ کر کے نمبر کی پک لے کر مجھے سینڈ کر دینا۔ اور ہاں، یہ رکشہ ٹیکسی والے باتونی ہوتے ہیں، ان سے بات کرنے اور پیسوں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، جو بولے خاموشی سے دے دینا، اور اس طرح بیٹھنا کہ رکشے کے شیشے میں نظر نہ آؤ۔ اف، تو یہ لگتا ہے کہ میں کسی جنگ پر جا رہی ہوں۔ سامیہ پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے بہرام کی ہدایت سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تبھی بنا جواب دیے اس نے کال کاٹ دی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ آخر اس شخص کا مطلب کیا ہے؟ آج حقیقت میں اس کو بہرام پر غصہ آیا تھا۔ بچی بخار میں تپ رہی تھی اور باپ کو اتنے تحفظات تھے۔ شام 4 بجے تک ردا کا بخار اتر گیا تھا۔ بہرام کو آج دفتر سے دیر سے آنا تھا۔ سامیہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ اشر کے ساتھ گھر آ جائے گی، جس پر بہرام مطمئن تھا۔ ردا کا بخار اترا تو وہ اٹھ کے بیٹھی۔ دردانہ بیگم اس کو بریڈ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہیں کھا رہی تھی۔ تبھی واصف آ گیا۔ ارے واہ، ردا گڑیا آئی ہے۔ ردا کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ردا بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ لیکن آپ کی ردا گڑیا کچھ نہیں کھا رہی۔ سامیہ نے کہا، گڑیا، ہم گڈ فرینڈز ہیں، آپ فرینڈ کے ہاتھ سے تو کھاؤ گی نا، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گا۔ واصف نے سلائس سامیہ کے ہاتھ سے لے کر ردا کی طرف بڑھایا تو اس نے منہ کھول کر چھوٹا سا بائٹ لے لیا۔ ارے واہ، واصف انکل تو گڑیا کے اچھے والے فرینڈ ہیں، گڑیا ان سے کھا لے گی۔ سامیہ نے مسکرا کر کہا، تو اور کیا، ردا مجھ سے کھائے گی، پھر ہم لوگ لان میں کھیلیں گے اور چاکلیٹ بھی کھائیں گے۔ واصف نے بھرپور ہنسی کے ساتھ کہا۔ اسی وقت دردانہ بیگم عصر کی نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ صحن میں بچھے تخت پر سامیہ اور واصف ردا کے ساتھ بیٹھے تھے اور ردا کے خوشگوار موڈ پر ہنس رہے تھے۔ اسی وقت باہر کا دروازہ کھلا اور بہرام اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر ہی سامیہ اور واصف کے مسکراتے چہروں پر پڑی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے سامیہ کا اس طرح کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھنا اور مسکرانا بہت برا لگا تھا۔ سامیہ، اس نے غصے سے آواز دی، ارے آپ کب آئے؟ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ سامیہ چونکی اور جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں مجھے آئے ہوئے، تم خوش گپیوں میں اس قدر مصروف تھی کہ نہ تمہیں دروازہ نوک کرنے کی آواز آئی اور نہ میرے آنے کی خبر ہوئی۔ بھلا ایسا کون سا لطیفہ تھا جس پر کہہ لگائے جا رہے تھے؟ وہ خونخوار نظروں سے سامیہ اور واصف کو دیکھتے ہوئے زہرخند لہجے میں بولا۔ اس کے انداز پر سامیہ تو بری طرح گھبرا گئی اور واصف بالکل چپ ہو کر بہرام کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے جارحانہ انداز پر ڈر سا گیا اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ نہیں بہرام، ایسی کوئی بات نہیں، صبح سے ردا نڈھال تھی، ابھی کچھ طبیعت بحال ہوئی ہے اس کی، اب واصف کے ہاتھ سے سلائس کھا رہی ہے، صبح سے اب جا کر تو مسکرائی ہے، تو ہم بھی اس کو بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سامیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے صفائی پیش کی۔ بہت اچھا انداز ہے بہلانے کا، وہ بھی کسی غیر محرم کے ساتھ۔ تم تو صبح اس قدر واویلا مچا رہی تھی جیسے ردا کی حالت بہت خراب ہو اور تم بہت پریشان ہو۔ مجھے پریشان کر کے بہانے سے یہاں آ کر یہ گل چھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ میں اپنا کام چھوڑ کر
پریشان ہو کر باس سے لڑ جھگڑ کر آیا کہ ردا نہ جانے کس حال میں ہوگی، مگر یہاں تو سین ہی کچھ اور ہے۔ بہرام، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی اماں نماز کے لیے اندر گئی ہیں، بھابھی چائے بنانے گئی ہیں، واصف تو بھی آیا تھا، اس سے ردا بہل جاتی ہے۔ وہ ہمدرد سیدھا سادہ لڑکا ہے، اس کا بچوں جیسا بہیو ہے۔ بس واصف نامہ بند کرو، اور فضول جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب سمجھ آئی کہ ہر ہفتے تمہارا یہاں حاضری لگانا کیوں ضروری ہے۔ جانتی ہو نا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ بہرام کا لہجہ بدستور کاٹ دار تھا۔ اسی وقت دردانہ بیگم بھی آئیں۔ بہرام نے ان کو سلام کیا۔ وہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، انہوں نے شفیق لہجے میں کہا۔ نہیں آنٹی، میں جلدی میں ہوں، اٹھو سامیہ گھر چلو، بہرام نے روکھے لہجے میں کہا، تو وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ ارے سامیہ، اپنے بھائی کے آنے تک رک جاتی ہیں؟ بہرام، کھانا کھا کر چلے جاتے تم لوگ، بھابھی نے اس کو تیار دیکھ کر کہا۔ شکریہ بھابھی، پیٹ بھر چکا ہے میرا، بہرام نے پہلا جملہ زور سے اور دوسرا تیکھے انداز میں سامیہ کے کان میں ادا کیا۔ اس نے تعصب سے اس عجیب شخص کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر قدم آگے بڑھا دیے۔ بہرام، آپ ایک بے بنیاد اور چھوٹی سی بات کو خواہاں بڑھا رہے ہیں۔ آپ کیسے آدمی ہیں؟ مجھ پر ذرا سا بھی اعتماد نہیں آپ کو؟ سامیہ کو رونا آ رہا تھا، تبھی گھر آ کر وہ گلا کر بیٹھی۔ ہاں میں ایسا ہی ہوں، کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے، تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ پوری حق سے بولا۔ اس بات سے میں نے کب انکار کیا ہے؟ جانتی ہوں کہ آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میری زندگی میں بھی آپ ہی آپ ہیں، لیکن صرف میاں بیوی کا آپس میں ہی تعلق نہیں ہوتا، اور رشتے تعلقات ہوتے ہیں، وہ سبھی نبھانے پڑتے ہیں۔ سامیہ نے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں، تو میں نے رشتے داریاں ختم کرنے کا کب کہا؟ کب تمہیں ماں بھائی اور بھابھی سے ملنے سے روکا ہے؟ مگر غیروں سے بات کرنا مجھے قطعی ناپسند ہے۔ مجھے تو تمہارا شاپ کیپر سے ڈیلنگ کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا، ٹھیلے والے سے سبزی خریدنا، رکشہ ٹیکسی والے کے ساتھ سفر کرتا بھی زہر لگتا ہے۔ بہرام جذباتی ہو رہا تھا۔ سامیہ نے سر تھام لیا اور فی الحال خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ کچھ دن نارمل گزرے، مگر زندگی میں بے شمار بکھیڑے تھے، گھر کے بیسوں کام ہوتے۔ بہرام کی ہدایت کی وجہ سے وہ محلے میں بھی کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو اسے سخت جنجلاہٹ ہوتی، جب چھوٹے سے کام یا معمول کی ضرورت کے لیے کسی چیز کے لیے ایسے صبح سے شام تک انتظار کرنا پڑتا۔ اسے سخت کوف ہوتی۔ اس نے میکے جانا بھی کم کر دیا تھا۔ ایسے میں کبھی اماں اور بھابھی آ جاتی تو دل بہل جاتا۔ زندگی اسی طرح نرم گرم انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک بہت بڑا طوفان آ گیا۔ ایسا طوفان جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ محبت، ریاضت، صبر، برداشت، سب رائیگاں ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ حسب معمول آج بہرام گھر پر تھا۔ چھٹی والے دن وہ دیر سے سو کر اٹھتا تھا۔ سامیہ کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ 2 سالہ ردا جو اب خوب پٹر پٹر باتیں کرتی تھی وہ بھی جاگ گئی تھی۔ سامیہ اس کو لے کر روم سے باہر برآمدے میں آ گئی اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا تاکہ بہرام کی نیند خراب نہ ہو۔ فیڈر بنا کر ردا کو تھما کر وہ واش روم چلی گئی۔ واش روم سے واپس آئی تو موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، آپ کے لیے تو ہر وقت حاضر ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں۔ صبح صبح اچھی نیوز دی آپ نے، لو یو سو مچ سامیہ نے کھلکھلا کر کہا۔ اس کا موڈ انتہائی خوشگوار ہو گیا تھا، جیسے اچانک کوئی بڑی خوشی ملی ہو۔ کال بند کر کے وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چل دی تاکہ بہرام کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ کر لے اور پھر اس کو خوشخبری بھی سنائے کہ بھائی کی کال آئی تھی، بھائی نے نئی گاڑی لے لی ہے اور اگلے اتوار کو سب کو پکنک پر لے جا رہے ہیں۔ وہاں سامیہ اور بہرام کی شادی کی سالگرہ بھی منائیں گے۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ بہرام جاگ گیا تھا اور روم سے باہر آتے ہوئے سامیہ کی ہنسی اور خوشگوار لہجے پر کھٹک کر وہیں ٹھہر کر ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے سامیہ کا انداز سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ کچن میں ہی تھی کہ بہرام خاموشی سے اس کا موبائل لے کر کمرے میں آ گیا۔ انکمنگ کالز پر جا کر دیکھا تو کوئی نیا نمبر تھا۔ بغیر کسی نام کے ایسا کون ہو سکتا تھا جس سے اتنی بے تکلفی اور پیار سے بات ہو رہی تھی؟ لو یو بولا جا رہا تھا۔ بہرام کا ماتھا کھٹکا۔ ہو کہ یہ بات معیوب تھی، لیکن اس نے اس نمبر پر کال بیک کی۔ ہیلو سامیہ۔ دوسری جانب غمگین مردانہ آواز سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کال بند کر کے موبائل زور سے دیوار پر دے مارا اور اتنی زور سے چلایا کہ سامیہ گھبرا کے بھاگی چلی گئی۔ بہرام کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر غضب کا جلال اور وحشت تھی۔
اپنے موبائل کے ٹکڑے دیکھ کر سامیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بہرام، یہ صبح صبح آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ وہ سخت حیران تھی۔ بے غیرت عورت، اتنی معصوم مت بنو۔ کیا گل کھلا رہی ہو؟ مجھے کمرے میں بند کر کے میری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ مجھ سے چھپ کر کس سے بات ہو رہی تھی؟ اتنی خوش تھی اور لو یو کہہ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال جکڑ لیے تھے۔ یا اللہ بہرام، آپ تسلی سے میری بات سنیں۔ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنے گھٹیا الزامات لگانے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیں، میں کس سے بات کر؟ بکواس بند کر، مجھے ضرورت نہیں صفائی لینے کی۔ جو دیکھا، جو سنا، اور پھر خود تصدیق بھی کر لی۔ وہ عورت ہی بری ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی مرضی کے خلاف جائے۔ مجھے ایسی عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غضبناک ہو کر چلایا۔ ردا سہم کر رونے لگی، جبکہ سامیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ کیسا انسان تھا، کتنی محدود سوچ تھی اس کی، اتنا جاہلانہ انداز تھا۔ بھلا ایسے بھی زندگی گزرتی ہے؟ بہرام، آپ زیادتی تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن اب آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نفسیاتی ہو چکے ہیں۔ آخر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور آپ وہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ بس اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ 3 لفظ کہہ کر تیرا کام تمام کر سکتا ہوں۔ وہ شدید غضبناک ہو کر بولا۔ بہرام، ہوش کے ناخن لیں، ایک بیٹی ہے ہماری۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سامیہ کانپ گئی۔ یہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم ایک بیٹی کی ماں ہو۔ وہ غرایا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ غلط اور بے بنیاد گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں۔ بکواس بند کرو۔ میں گھٹیا ہوں اور تم بڑی باک باز، جو مائکے جا کر غیر لڑکوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو، پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہو، میرے پیچھے نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی ہو۔ بہرام، میرے صبر اور برداشت کا اب اور امتحان مت لیں۔ اگر ایک لفظ منہ سے نکالا تو میں بھی اپنی برداشت کھو بیٹھوں گی۔ آپ اس قدر گر سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہرام کو شاید سامیہ کی مصلحت والی فطرت سے اتنے سخت لہجے اور الفاظ کی امید نہ تھی۔ وہ غصے سے پیچھو تاپ کھاتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ سامیہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ گھٹیا انسان، تم نے کیسے ہاتھ اٹھایا مجھ پر؟ وہ بھر کر آگے بڑھی، لیکن بہرام نے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے آہنی ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی۔ جاہل انسان، چھوڑو مجھے۔ میں ایسی عورت کو رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جہاں میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے سامیہ کو زور دھکا دے کر کھڑکی کی جانب پھینکا۔ سامیہ کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ اتنا بڑا فیصلہ، ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ سامیہ کو لگا کہ اس کے وجود میں انگارے بھر گئے ہوں۔ اس کے ماتھے پر داغ لگ چکا تھا، رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ دھاڑا، اب بھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تم ایک نفسیاتی انسان ہو، تمہیں رشتوں کے تقدس کا احساس نہیں۔ تم نے میاں بیوی کے پاک رشتے کو اپنی غلط سوچ کی کسوٹی پر پرکھا ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے رشتہ قائم رکھنے کی امید رکھی جائے، کیونکہ تمہارے دل میں صرف اور صرف منفی خیالات پہنچتے ہیں۔ لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہاری سوچ پر، اور تمہارے گھر پر۔ بس یہی اوقات تھی تمہاری، دیکھ لینا بہت پچھتاؤ گے۔ تم نفرت سے کہتے ہوئے اس نے اپنے دکھتے وجود کو سنبھالا اور ردا کو گود میں لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل آئی۔ بکھری تو وہ اماں کے گلے سے لگ کر تھی۔ بھائی بھابھی اس کی حالت پر غصے سے پیچھو تاپ کھا رہے تھے۔ اشر تو بہرام کی خبر لینے جا رہا تھا، لیکن سامیہ نے منع کر دیا۔ اب جب اس شخص سے سارے رشتے ختم ہو چکے تو اس کے منہ لگنے سے کیا فائدہ؟ ویسے بھی کیچڑ میں پتھر پھینکا جائے تو چھینٹے خود پر ہی آتے ہیں۔ بہرحال طلاق کا لفظ شریف عورت کے لیے کلنک کا ایک داغ تھا۔ کچھ دن بعد زندگی روٹین میں آ گئی۔ سامیہ کی عدت ختم ہوئی تو اس نے اسکول میں جاب کر لی۔ ردا اس کے ساتھ جاتی تھی۔ ذاکر صاحب اور عطیہ بیگم کو بھی سامیہ کی طلاق کا بہت دکھ تھا۔ واصف اب بھی ان کے گھر آتا، کبھی وہ نارمل تو کبھی بچکانہ حرکتیں کرتا۔ بہرام کے محلے میں سامیہ کی طلاق کی خبر پھیلی تو سب نے سامیہ کی حمایت ہی کی۔ بہرام بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ آفس سے نکلتا تو یوں ہی ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا اور رات گئے گھر آ کر سو جاتا۔ گھر بھی کباڑ خانے جیسا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے جب گھر میں عورت نہ ہو تو ہر چیز ہی بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ایک روز بازار میں عطیہ بیگم کو بہرام نظر آیا۔ بہرام نے بے ساختہ انہیں سلام کر ڈالا۔ عطیہ بیگم کو غصہ تو بہت آیا، مگر جواب میں سلامتی بھیجنا فرض ہے۔
سو انہوں نے جواب دیا اور باوجود کوشش کے چپ نہ رہ پائیں کیونکہ بہرام کی حالت بہت ابتر تھی۔ پہلے جب وہ سسرال آتا تھا تو عطیہ بیگم سے سلام دعا ہو جاتی تھی، صاف ستھرا، نکھرا شیف بنی ہوئی، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے، جوتے چمک رہے ہوتے، چہرے پر اطمینان اور سکون ہوتا۔ لیکن اب ملچے کے کپڑے، بے ترتیب بال، پڑی ہوئی شیف اور بنا پالش کے جوتے پہنے وہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور اور نحیف نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا حالت ہو گئی تمہاری؟ اچھی بیوی کی قدر نہیں کی نا؟ تم نے ایک بے بنیاد بات پر نہ صرف اس بے قصور کو بلکہ خود کو بھی سزا دی۔ کم از کم اس کی بات تو سن لیتے کہ اس نے فون پر اپنی بھابھی سے بات کی تھی۔ بھائی کا فون تھا، اس کی نئی سم پر بات ہوئی تھی۔ عطیہ بیگم نے بازار میں ہی دل کی بھڑاس نکالی۔ اس کا سر چکرا گیا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ اور کہتا، عطیہ بیگم تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ سر تھام کر کھڑا رہ گیا تھا۔ گھر آ کر بھی اسے یہی خیال ستاتا رہا۔ سامیہ کو طلاق دینے کے بعد ویسے بھی وہ سب کی نظر میں گر گیا تھا۔ اس کا گھر ویران ہو گیا تھا۔ سامیہ نے کتنے سلیقے سے سب کچھ مینج کر رکھا تھا۔ اپنا وقت پر کھانا ملتا، نہ بیماری میں کوئی دوا دینے والا ہوتا۔ وہ ویسے بھی بیزار رہنے لگا تھا۔ اوپر سے عطیہ بیگم سے حقیقت معلوم ہوئی تو پچھتاوا بھی ہونے لگا۔ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کئی دن وہ سوچ سوچ کر بے چین رہا۔ اس کی نیندیں اڑ گئیں، سکون ختم ہو چکا تھا۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اسے سامیہ کو درد بھرا میسج کر ڈالا، اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ ایک بار پھر اس کو اپنانا چاہتا تھا، یہ اس کی مجبوری بھی تھی۔ وہ ساری زندگی مسافروں کی طرح اکیلے تو گزار نہیں سکتا تھا۔ جب بار بار بہرام کے میسیجز آتے رہے تو سامیہ نے کئی بار نظر انداز کرنے کے بعد خود سوچ کر اسے ریپلائی دیا، بہرام اب آپ کے پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب آپ میرے لیے نامحرم ہیں اور ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس رپلائی کے جواب میں بہرام کی کال آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ریسیو کر لی۔ بہرام باقاعدہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، سامیہ میں جانتا ہوں کہ ساری غلطی میری ہی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے جان لیا ہے کہ تم نے مجھ سے پہلے اور میرے بعد بھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ تمہاری قدر نہ کر کے میں نے گناہ کیا ہے۔ جانتا ہوں کہ تم کہیں اور شادی بھی نہیں کرو گی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں سامیہ، مجھے ایک موقع دے دو اور میری زندگی میں چلی آؤ۔ بہرام آپ جو بھی کہہ لیں، اب سب بیکار اور بے مقصد ہے، کیونکہ اب ہم ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ سامیہ نے یہ کہہ کر کال بند کر دی، مگر بہرام باز نہ آیا اور برابر میسج کرتا رہا۔ ان میں وہی گڑ گڑانا اور معافیا مانگنا۔ تقریباً ایک ماہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن اس نے سامیہ کو رستہ دکھایا۔ سامیہ آج تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہے؟ بہرام آپ سب جانتے تو ہیں، سامیہ نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر ایک رستہ ہے جس سے ہم ایک بار پھر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، قانوناً اور شرعی طریقے سے رشتہ استوار کر سکتے ہیں، اگر تم حلالہ کر لو۔ بہرام آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور کون ایسا شخص ہوگا جو چند دن کے لیے شادی کرے گا؟ سامیہ نے صاف انکار کر دیا۔ وہ تمہارا پڑوسی واصف، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ تو نارمل بھی نہیں ہے اور بقول تمہارے ہمدرد بھی ہے۔ اس کی فیملی بھی تو تم کو سپورٹ کرتی ہے۔ اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کا دماغ تو درست ہے بہرام، کیسے ہو سکتا ہے یہ سب؟ سامیہ نے کہا، دیکھو سامیہ، یہ کوئی انہونی بات نہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ ایسی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے، غلط اور جذباتی فیصلوں کے ازالے کے لیے اللہ پاک نے ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ رستہ بھی رکھا ہے۔ بہرام سامیہ کو رضامند کرنے کے لیے ہر حربہ آزما رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی اور اس کی چپ نیم رضامندی تھی۔ ٹھیک ہے بہرام، سوچ کر جواب دوں گی۔ سامیہ کے ذومانہ جواب سے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ بڑی بے چینی اور بے قراری میں گزارنے کے بعد سامیہ نے اس کو خوشخبری سنا دی۔ او تھینک یو سو مچ سامیہ، مجھے امید تھی کہ تمہیں مجھ پر ضرور رحم آ جائے گا، میری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ بس اب جلدی سے نکاح کر لو اور پھر جتنی جلدی ہو سکے میری زندگی میں آ جاؤ۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگلے ہفتے میرا نکاح ہے۔ اب آپ مجھ سے تب تک رابطہ نہ کریں گے جب تک میں نہ کہوں۔ سامیہ نے 4 دن بعد اطلاع دی۔ اوکے باس، جو آپ کا حکم، اب آپ کے احکامات ہی پر چلنا ہے، وہ خوش دلی سے بولا۔ اس کے دل کی مراد جو پوری ہو رہی تھی، ایک بہت مشکل کام کتنی آسانی سے ہونے جا رہا تھا۔ شاید قسمت پوری طرح سے اس پر مہربان تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دردانہ، مجھے تو سامیہ سے دلی لگاؤ ہے، بہت پیاری اور معصوم بچی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا مجھے لگتا ہے جیسے میری اپنی بچی کے ساتھ ہوا ہو۔ وہ ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے، اس کو اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں میرا بچہ نارمل نہیں ہے، اس سے شادی ایک رسک ہے،
40% چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ سامیہ یہ رسک لے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ عطیہ بیگم سے دردانہ بیگم نے واصف اور سامیہ کی شادی کی بات کی تو انہوں نے صاف اور سچے انداز میں اپنا موقف بیان کیا۔ آپا، یہ سامیہ کی خواہش ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے سوچ سمجھ کر اس کی شادی بہرام سے کی تھی، لیکن اس کے نصیب میں طلاق تھی۔ اب یہ رسک لینے کو وہ خود تیار ہے۔ ہماری نیتیں صاف ہیں، اللہ پاک بہتری کے راستے خود بنائے گا۔ ہو سکتا ہے واصف بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ہم یہ نیک کام نیک ارادے اور دعاؤں کے ساتھ کریں گے، اس بھروسے پر کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کے نصیب روشن کر دے۔ دردانہ بیگم کی پر امید اور حوصلہ افزا بات پر عطیہ بیگم بھی پر امید ہو گئی۔ اشر اور اس کی بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ واصف بھی خوش تھا کہ اس کی دلہن سامیہ بنے گی۔ یوں وہ اس کی دلہن بن گئی۔ ردا 2 سال میں اپنی نانی اور ممانی سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ سامیہ کے جانے کے بعد تنگ بھی نہیں کرتی تھی۔ کچھ نیتوں کا اثر تھا، کچھ جذبے سچے تھے کہ واصف پر شادی کا مثبت اثر پڑا۔ مکمل ایب نارمل تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، کبھی کبھی دورے پڑتے تھے، مگر شادی کے بعد اس میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ ادھر بہرام کانٹوں پر لوٹ کر دن گزار رہا تھا کہ کب سامیہ کا میسج آئے اور کب وہ واصف سے طلاق کی خوشخبری سنائے، لیکن سامیہ کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ طلاق کے بعد سامیہ کو عدت بھی گزارنی تھی، پھر کہیں جا کر دوبارہ بہرام سے نکاح ہوتا۔ اس میں بھی اچھا خاصا وقت درکار تھا، ایک پل کاٹنا محال تھا، جبکہ مہینوں کا انتظار ننگی تلوار کی طرح بہرام کے سر پہ لٹک رہا تھا۔ 2 ماہ پورے ہوتے ہی جنجلا کر بہرام نے خود ہی سامیہ کو کال کر ڈالی۔ ان 2 ماہ کے عرصے میں سامیہ کی محبت، توجہ، پیار، دیکھ بھال نے اور سب کی دعاؤں سے ڈاکٹرز کے مطابق میڈیکل سائنس نے یہ بات 100% درست ثابت کر دی کہ 28 سالہ واصف جسمانی لحاظ سے صحت مند و توانا اور ذہنی طور پر بھی بالکل فٹ اور نارمل ہو چکا ہے اور ہر لحاظ سے عام نوجوان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ سامیہ کا مکمل طور پر اس کو وقت دینا، اس کا خیال رکھنا اور چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کروانے سے اس میں بڑی مثبت تبدیلی آئی تھی۔ اللہ کے کرم سے سامیہ کی دن رات کی محنت رنگ لائی تھی۔ بقول ڈاکٹرز کے ایسے کیسز میں اس طرح بہت کم ہوتا ہے۔ سبھی خوش تھے، اللہ پاک نے کرشمہ کر دیا تھا۔ عطیہ بیگم اور ذاکر صاحب تو سجدے میں گر کر زاروں قطار رو رہے تھے، شکرانے پڑھ پڑھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ساتھ ہی سامیہ کے بھی شکر گزار تھے کہ جس کی آمد سے ان کا بیٹا مکمل نارمل ہو گیا تھا۔ سامیہ حد ہوتی ہے انتظار کی بھی۔ تم تو بالکل چپ ہو کے بیٹھ گئی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک ایک پل کانٹوں پر گزار رہا ہوں۔ تم 2 ماہ سے آخر اتنا لمبا ٹائم کس لیے؟ بس جلدی سے فیصلہ کرو اور سب کچھ ختم کر دو۔ عدت کے دن بھی تو پہاڑ کی مانند کھڑے ہیں، بس فٹافٹ اس ادھورے انسان سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ سامیہ جو چپ چاپ سن رہی تھی دھیرے سے بولی، میں آپ کو میسج کرنے والی تھی، خوشخبری دینے کے لیے کہ آپ کل اماں کے گھر آ سکتے ہیں۔ میں بھی کل سب کے سامنے فیصلہ کروں گی اور آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ سچ کہا آپ نے، وہ واقعی ادھورا انسان ہے، پاگل اور بے وقوف سا۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا محض میری مجبوری تھی۔ اب یہ کھیل بھی ختم کر دوں گی کل شام کو۔ انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی۔ اس کی بات پر بہرام خوشی سے اچھل پڑا۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ سر جھکائے نادم نادم شرمسار سا بہرام گیٹ پر کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ دردانہ بیگم نے سلام کا جواب دے کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور صحن میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کر کے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ دیگر کرسیوں پر اشر، اس کی بیوی، ذاکر صاحب اور عطیہ بیگم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری آنٹی، اور آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میں نادم ہوں کہ میں نے جلد بازی اور جذبات میں آ کر بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ امید ہے آپ سب بھی سامیہ کی طرح مجھے معاف کر دیں گے۔ اور آپ سے کس نے کہا کہ سامیہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ سامیہ کی تیکھی اور تیز آواز پر بہرام سمیت سب آواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ بہرام گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے دروازے سے وہ داخل ہو رہی تھی، اس کے ساتھ واصف تھا، دراز قد اور خوبصورت سا، اور وہ بے حد نکھری نکھری، مطمئن اور پر اعتماد واصف کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑی تھی۔ دونوں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ سامیہ تم آ گئی سامیہ، جلدی سے ان سب کو اپنا فیصلہ سناؤ۔ بہرام بے قراری سے 2 قدم آگے بڑھا، تبھی واصف تیزی سے آگے آ کر اس کے رستے میں کھڑا ہو گیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز سے اپنی بھاری آواز اور گھمگیر لہجے میں بولا، اے مسٹر، ہوش میں ہے؟ میں نے اپنی بیوی سے اتنی بے تکلفی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی آپ کو، اس لیے اپنی حد کا خیال رکھیں۔ اور ہاں، آپ میری بیوی کے لیے نامحرم ہیں۔
اس بات کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ بہرام نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ بالکل نارمل تھا۔ پھر سامیہ کی طرف دیکھا۔ یہ سامیہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری اور تمہاری کمٹمنٹ تھی، تم نے تو فیصلہ میرے حق میں کرنے کا کہا تھا۔ اب سب کو بتا دو کہ تم کیا چاہتی ہو، تم نے یہ شادی کیوں کی تھی۔ تم ایک ادھورے انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ بس اب ایک لفظ ہی مت بولنا بہرام رضا۔ ادھورے انسان تو تم ہو، پاگل تو تم ہو، ایب نارمل یہ نہیں تم ہو۔ ایک لفظ ہوتا ہے مطلبی، جو بہت خطرناک ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک لفظ مفاد پرست ہوتا ہے۔ تم مفاد پرست ہو، تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ آج بھی تم بازی لگانے آئے ہو اپنے مطلب کے لیے، اپنا مستقبل محفوظ کرنے۔ مجھے تم سے پیار تھا بہرام، ہے نہیں۔ اب مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا، اس کو اپنی جاگیر سمجھ لینا مردانگی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کے رشتے میں شکوک اور بے اعتمادی نہیں ہوتی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بہرام رضا، جسے تم ادھورا انسان سمجھ رہے ہو، وہ الحمدللہ ایک مکمل انسان ہے۔ وہ بالکل نارمل ہے اور محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میں نے صرف واصف سے شادی کا فیصلہ تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کے کہنے پر کیا تھا۔ یہی تمہیں دکھانا اور سنانا بھی تھا۔ جو رشتوں کے تقدس کی اہمیت کو جانتا ہے، میں نے کہا تھا نا، تم ایک دن پچھتاؤ گے، اور اب ساری زندگی پچھتاتے رہنا۔ میری نظروں اور میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ جو مرد عورت کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ ادھورے اور نامکمل ہی رہتے ہیں۔ سامیہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ بہرام منہ کھولے آنکھیں پھاڑے صرف سن رہا تھا۔ پانسا پلٹ چکا تھا۔ جو راہ اس نے خود دکھائی تھی، آج اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ بازی ہار گیا تھا، اور اب سر جھکائے سب کچھ لٹا کر کسی ہاری ہوئے جواری کی طرح مرے مرے قدموں سے دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ جس شخص پر اس نے شک کیا تھا، آج اس کے سامنے اپنی کل متاع ہار چکا تھا۔